الرحمن الرحیم قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ جی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید میں 3 صورتیں اسی طرح مصحف میں بھی ہیں۔ سورۃ الجمعہ سورۃ نمبر 62، مصحف میں یہ ترتیب میں بھی اسی طرح ہیں 3 صورتیں، ہم نے پڑھنی بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہیں، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون۔ اور ان کا مضمون میں نے آپ کو متعارف کروا دیا تھا، ان کا ٹاپک آپ کے ذہن میں ہو تو بڑا ہو سمجھنا، ان کو پڑھتے وقت بھی آسانی رہتی ہے کہ نمبر 1 سورۃ الصف کے اندر مقصد زندگی کا تعین، یہ آپ سمجھ لیں کہ موضوع ہے سورت کا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو اصولی بتا دی کہ قول اور فعل میں جو بھی مقصد بناؤ پھر اس کے مطابق زندگی گزارو، لیو بائی اٹ، قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون پڑھ لیا۔ پھر وہی مقصد زندگی جو عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے دیا، وہی مقصد زندگی عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو بتایا اپنے حواریین سے، وہی مقصد زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، بلکہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسلام کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دیں۔ اور پھر آخری آیت اس کی کیا تھی اسی سورہ صف کی کہ ہمیں بھی اسی مقصد کی دعوت دے دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان کے دعوے دارو تم بھی اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو جس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام کرنے کا ہے، اب اس کے لیے آگے پھر رہنمائی ہے سورۃ الجمعہ کے اندر کہ اب ٹھیک ہے مقصد تو بنا لیا کہ اللہ کا مددگار بننا ہے، دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لگانا ہے، مقصد زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی یہ مقصد تھا۔ اب کام کرنا کیسے، سٹیپ بائی سٹیپ جسے آپ کہتے ہیں، پہلا کام کرنے کا کیا ہے، دوسرا پھر کیا کرنا ہے، تیسرا قدم کیا ہوگا، چوتھا قدم کیا ہوگا، وہ موضوع ہے اس کا سورۃ الجمعہ کا۔ اس حوالے سے بڑی ایک اہم چیز ہم نے پڑھ لی سی کہ شروع کے اندر کہ 4 کام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضور نے کیے، وہ ڈارک ایجز جو کہلاتی تھی عرب کی، ان پہ حضور نے دعوت کا کام شروع کیا اور ان کو وہاں تک پہنچایا کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے وہ لوگ امام اور رہبر بن گئے۔ وہ کام کیا تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیسے کیا؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتی، لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، ویزکیہم، انہی سے لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، معاشرے میں قرآن کو عام کیا۔ اسے لوگ کچھ اکٹھے ہوئے جو سلیم الفطرت تھے، ان کی فطرتیں ابھی مسخ نہیں ہوئی تھی، نیچرز پرورٹ نہیں ہوئی تھی، انسانیت باقی تھی، تو اکٹھے ہو گئے قرآن کی پکار پر، اور ان کا تزکیہ کیا۔ جب وہ تیار ہو گئے، دنیا کی محبتیں اور گندگیاں ساری اندر سے نکل گئیں، تو پھر ہے اگلی چیز، پھر ان کو احکامات سکھائے، یعلمہم الکتاب و شریعت کے احکامات سکھائے، والحکمہ، اور پھر چوتھی چیز تھی حکمت۔ یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی تھیں کہ آج کے دور میں بھی جو بھی دعوت حق اٹھے گی تو اسی بنیاد کے اوپر اٹھے گی، تو وہ یہ ہے اصل میں منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے ان بنیادوں پر کام شروع کیا تھا۔ اب وہاں سے آگے بات چل رہی تھی، پھر یہ آیت ہم نے پڑھ لی تھی کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، اگر یہ کام نہیں کرتے تو قرآن کا پھر مقصد کیا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ، یہودیوں کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کی مثال کے جن کو حامل تورات بنایا گیا تھا، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، تو ایسے لوگوں کی مثال گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ تو یہودیوں کے پاس بھی اللہ کی کتاب تھی، انہوں نے بھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ آیت نمبر 5 ہے جی یہ، تو ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ ظاہر ہے ان کی مثال ہے، لیکن ہمیں سمجھائی جا رہی ہے بات کہ ہم بھی اگر قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے، اس کی زیادہ ہیں تو قرآن مجید نہیں ہے دعوت دین کے اندر کہیں پر، تو ویسے ہی ہے بس پھر جیسے
کوئی گدھا ہوتا ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں سے چلائیں بات کو کہ بسا اوقات انسان کو یہ زوم ہو جاتا ہے کہ کیونکہ ہمیں قرآن ملا ہوا ہے، ہم اللہ کی خاص امت ہے، لاڈلی امت ہے، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں کیسے اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ آگے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم پہلے نہیں ہو جس کو یہ زوم ہو گیا ہے، تمہارے سے پہلے بھی ایک قوم گزری تھی، تمہارے سے پہلے جو مسلمان تھے ان کو بھی یہ زوم ہو گیا تھا۔ زوم کیا ہوتا ہے؟ بے بنیاد گمان ہو جانا، ایسی خواہ اپنے سے بات بنا کر انسان اس کو حقیقت سمجھنا شروع کر دے، یہ زوم کہلاتا ہے۔ تو یہودیوں کو یہ زوم ہو گیا تھا کہ جو الحمدللہ مسلمانوں کو تو بھی نہیں ہوا شاید، کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، ہم اللہ کی لاڈلی امت ہیں، یغفر لنا، ہماری تو بخشش ہو ہی جانی ہے۔ اور وہ جو کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر یہ کہ گنتی کے چند دن، ہم تو جائیں گے بھی جہنم میں تو ایسے کوئی ہاتھ کھینچ کے نکال کر لے جائے گا ہمیں جہنم سے۔ تو یہ سارے عقیدے یہودیوں کے قرآن بار بار ان کو ایمفسائز کرتا ہے کہ یہ زوم میں انہوں نے کیا کیا، عمل سے فارغ ہو گئے۔ وہ جو پچھلی آیت میں گدھا کہا ہے تو اگلی آیت میں اس کی سبب بھی بتا دیا کہ وہ اصل میں یہ عقیدہ تھا ان کا جس نے عمل سے فارغ کر دیا تھا ان کو۔ اور بدقسمتی سے وہی بات وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ اس امت پہ وہ سارے حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، اس امت پہ بھی یہی سارے حالات آئے، انہوں نے یہی کچھ کیا۔ آج کے مسلمانوں نے 1400 سالہ تاریخ ہے ہماری کہ بھئی اپنی تو ہو ہی جانی بخشش، ہوتے 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 یہی عقیدہ تھا جس نے مسلمانوں کو، آج کے مسلمان کو بھی عمل سے فارغ کیا، قرآن سے بھی دور ہوئے، عمل سے بھی جاتے رہے۔ باقی کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے، کون پڑھتا ہے؟ وہ پڑھنی کیوں ہے جب بخشش ہو ہی جانی ہے، ٹھیکے داری ہمیں جب جنت کے، ٹھیک ہے۔ تو قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی ان سے کہیے اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہیں یہ زوم ہو گیا ہے، یہ گمان ہو گیا ہے، بے بنیاد گمان ہو گیا ہے، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے ہو، لاڈلے ہو، ولی ہو، تم ہی ہو بس جس کی بخشش ہونی ہے۔ اب دیکھیں اگر من دون الناس، تمام انسانوں سے ہٹ کے وہ تم ہی رہ گئے ہو، جیسے آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ ہمارے علاوہ تو سارے کافر ہیں، یہ نہیں پتا کہ بھئی کافر ہیں تو ان کو دین پہنچانا کا فرض کس کا تھا؟ وہ ہمارا تھا۔ وہ جو پیچھے سارے پڑھ چکے ہیں وہ فرض ہمارا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے خلاف گواہ بنائے گا، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس امت کو یعنی مجھے اور آپ کو گواہ بنائے گا ان کے خلاف۔ اگر تو ہم نے ان کو پہنچا دیا تھا تو ٹھیک ہے، ہم بری ذمہ ہو گئے۔ اگر وہ کہتے ہیں اللہ یہ ہم نے ان نے تو ہمیں قرآن پہنچایا ہی نہیں، تو پکڑ ہماری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ شہادت الناس جو پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اب یہ ہے وہ چیز من دون الناس، تمام انسانیت سے ہٹ کر اپنے آپ کو تم کوئی اعلیٰ شے سمجھنا شروع ہو گئے ہو کہ اللہ کے چہیتے ہم ہی ہیں۔ یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا اور آج بھی ہے۔ مزے کی بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصل میں انسانیت کے درجے پر فائز ہیں، باقی یہ ایسی جنٹائلز اینڈ گوئمز کہتے ہیں، وہ جانوروں کی مانند ہیں۔ جیسے آپ کے گھر میں کوئی بکری بندی ہے، آپ نے اس کو حلال کر لیا تو کوئی آپ سے تو نہیں پوچھے گا آپ نے بڑا ظلم کیا، بھائی میری بکری تھی میں نے کر لی، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اصل انسان ہمیں، باقی انسان جانوروں کی مانند ہیں، آپ انہیں ماریں، خون چوسیں، جیسے مرضی اپنے کام کے لیے استعمال کریں، ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آج بھی یہودی اپنی شریعت پر پابندی کرتا ہے، ہیلے بہانے بنا لیے جو بھی ہے۔ کوئی بھی یہودی آپس میں سودی لین دین نہیں کرے گا کبھی، دنیا پوری کو سود میں گھیرا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، بلکہ بری طرح سے دم گھوٹا ہوا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ آپس میں ان کے جو بھی ہیں معاملات وہ کرتے ہیں۔ تو تمہیں اگر گمان ہو گیا ہے کہ تم انسانیت سے ہٹ کر کوئی اللہ کے ولی ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، یہ ہے وہ لٹمس ٹیسٹ۔ اگر انسان واقعتاً سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی مقام حاصل ہے تو یہ ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تمہیں تو چاہیے تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہ اگر انسان کو واقعتاً یہ یقین ہو کہ میں ادھر آنکھیں بند ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے لیے جنت ہے، حور مقصورات فی الخیام ہے اور انعامات ہیں جنت کے، تو پھر اس کو کیا دلچسپی ہوگی؟ وہ تو محبت کرے گا، کہ چاہے گا کہ جان میری نکلے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، ان کو پتہ ہے ان کے ہاتھوں نے کیا کرتوتیں آگے بھیجی ہیں۔ انہی آیتوں کے آئینے میں انسان اپنے آپ کو بھی دیکھ لے کہ اگر ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے کیا میں موت سے ڈرتا ہوں یا میں خواہش رکھتا ہوں۔ دیکھیں خواہش کو نیگیٹو معنی میں نہ لیں کہ میں کسی چیز کے نیچے آگے مر جاؤں، میں وہ نہیں مراد یہاں پر، کہ انسان کے اندر وہ شوق شہادت ہو، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ لم یغزو، نہ تو جنگ کے اندر مرا
اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے راستے میں مجھے قتل کر دیا جائے. فمات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ ایک قسم کی منافقت پر مرا. مطلب اس کے سامنے وہ دین کا کوئی اعلیٰ مقصد تھا ہی نہیں. تو یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم، بسبب ان کرتوتوں کے جنہوں نے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہیں، وہ جو اعمال ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے. انسان وہ جو سورہ قیامہ میں فرمایا گیا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان کو خود پتا ہوتا ہے میں اندر سے کیا ہوں. خواہ وہ جتنی مرضی دنیا کو معذرتیں پیش کرتا رہے، ایکسکیوزز دیتا رہے اپنی کمیوں کی، اپنی خامیوں کی. من دانم کے من دانم فارسی میں کہتے ہیں مجھے تو پتا ہے میں اندر سے کیا ہوں، لوگوں کو آپ جو مرضی اپنا آپ شو کرواتے رہیں. تو انسان کو کیونکہ خود پتا ہے میں اندر سے کیا ہوں، تو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں یہ کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، تو ٹھیک ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں، اللہ خوب واقف ہے ایسے ظالموں سے، اللہ جاننے والا ہے ایسے ظالموں کو. اللہ نوز دیم تھرو اینڈ تھرو، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے، نہ وہ چھپا سکے تھے نہ ہم چھپا سکتے ہیں کچھ. قل ان الموت الذی تفرون منہ، اصل میں یہ جو مقصد زندگی بیان کیا گیا پیچھے ابھی کہ انسان دیکھیے سارے معاملات اپنے ساتھ ساتھ ہیں، فرائض ہیں، روزگار ہے، گھر بار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک ہے رخ سیدھا ہو انسان کی زندگی کا. اب بسا اوقات انسان کو پھر خیالات آتے ہیں کھاؤں گا کماؤں گا کہاں سے، اللہ کے راستے میں مر نہ جاؤں. حالانکہ موت کس کو نہیں آنی. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ زندگی میں ایک بھی جنگ وہ ہارے نہیں. جب کفر کی طرف سے لڑ رہے تھے، کافر تھے، تب بھی فتح ہوئی ہے، اور جب دار اسلام میں داخل ہو گئے تو آخری سانس تک میدان کیا کہہ لیں کہ جنگے بندے تھے، میدان کے بندے تھے، جنگیں لڑتے رہے ساری زندگی. موت کہاں پر آئی؟ موت بستر پر آئی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جسم کا کوئی ایک انچ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر تلوار کے زخم نہ ہو، شرمگاہ تک پہ تلوار کے زخم موجود تھے. لیکن موت کہاں پر آئی ہے؟ جہاں لکھی ہے آنی وہیں پر ہے، آپ اسے بھاگ نہیں سکتے. یہ موت کا خوف ہے اور دوسرا رزق کا، دونوں باتیں آگے آئیں گی جو انسان کو روکتا ہے دین کی طرف قدم بڑھانے سے. حالانکہ بڑی عقل والی بات ہے، وہ اصل میں ہمارا دوست آ جاتا ہے نا، کون بلا؟ شیطان، پٹیاں پڑھانے کے لیے بھوکے مر جاؤ گے. حالانکہ جو رب مجھے نافرمانی میں کھلا پلا رہا تھا اس کا فرمانبردار بن جاؤں گا تو بھوکا مار دے گا. کیسی عجیب بات ہے. اللہ کا دوست بنوں گا تو اللہ مجھے بھوکا مار دے گا. اور دنیا میں کون سا بندہ ہے 10,000 سالہ تاریخ ہے انسانیت کی، کم از کم 5,000 ایئرز نون ہے ہیومن ہسٹری کے، کہ کوئی انسان دین کی طرف آگے بڑھا ہو. ہاں قربانیاں دینی پڑی ہیں لوگوں کو، لوگ خلاف ہو گئے، اپنے خلاف ہو گئے، لیکن دین کی طرف، دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے بھوکا مر گیا ہو کبھی بھی نہیں ہوا، ہوتا بھی نہیں ہے. اور بلکہ حضور نے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کو موت تب تک نہیں آتی جب تک جو رزق ہے اس کا لکھا ہوا وہ پورا نہیں ہو جاتا، آخری لقمہ نہیں اس کے اندر چلا جاتا، ہو ہی نہیں سکتا موت آ جائے. تو وہ توکل کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، تو شیطان آ کر پھر ڈراتا ہے. اب اس کا ایڈریس آگے کیا جا رہا ہے. بڑی پیاری آیت لگتی ہے مجھے. قل اے نبی ان سے ذرا ان کو بتائیں، ان سے کہیے ان الموت الذی تفرون منہ، یقیناً وہ موت کے جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو، فرار اختیار کرنا چاہتے ہو کہ کسی طرح موت سے بھاگ جاؤں. انسان کو لگتا ہے آپ دین کا کام نہیں کریں گے تو موت نہیں آئے گی، گھر میں بیٹھے رہیں گے اپنے اسی حصار میں، اپنے کاروبار میں یا جاب کے سرکل میں گھومتے رہیں گے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ موت تو پھر بھی تبھی آنی ہے جب آنی ہے. اے نبی ان سے کہیے، ان کو بتائیے وہ موت کے جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، وہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی. وہ ملک الموت نے تو نہیں دیکھنا، وہ تو بڑا سے بڑا بادشاہ بھی ہو، وہ بندہ قلعے میں رہتا ہو، وہ کسی بیسمنٹ میں چھپ جائے، موت کے لیے تو کوئی رکاوٹیں نہیں ہے. یہ ملک الموت کے لیے ملک سمجھتے ہیں نا، فرشتہ، ملک الموت. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو موت تو بہرحال تمہیں آ کر رہے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف کہ جو جاننے والی ہے غیب کو بھی، والشہادہ اور ظاہر کو بھی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں وہ جتلایا جائے گا، پھر وہ اللہ جو ہے وہ تمہیں جتلائے گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ اعمال تم کرتے رہے تھے. وہ تو جاننے والا ہے ظاہر کو بھی چھپے کو بھی، پھر وہ جتلائے گا. دیکھیں 2 الفاظ ہیں عربی میں، ایک ہے یخبرکم، وہ تمہیں بتائے گا، اردو میں چلے سمجھیں اس کو. وہ تو بتانے میں اور جتلانے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی شخص آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا اور کوئی شخص آپ کو جتلا رہا ہے کہ آپ نے کیا. جب آپ کہتے ہیں نا بتانا تو اس میں انفارمیشن دینا مقصود ہوتا ہے. یہاں پر اللہ بتائے گا نہیں، آپ بتا تو انسان کو خود بھی ہوگا میدان حشر میں اور اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے. اللہ جتلائے گا، یہ کر کے آئے نا تم، یہ نعمتیں دی تھی نا تمہیں،
یہی کچھ کیا نا تم نے, کوئی غلطی تو نہیں لگ رہی نا حساب میں, کوئی کمی تو نہیں ہے, کچھ زیادتی تو نہیں ہو رہی تمہارے ساتھ میں, کیا تو میں نے یہ سارا کچھ. یہ ہوتا ہے جتلانا, ڈیٹ کرنا, وہ ہمارے محاورے میں کہتے ہیں شرمندہ کرنا. تو یہ جتلایا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے, موت تو بہرحال لا کے رہے گی, اور تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف کہ جو جاننے والی ہے غیب کی اور ظاہر کی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اور پھر وہ تمہیں خوب جتلائے گا جو کچھ اعمال تم کرتے رہے تھے. ابھی آخری رکوع ہے, اس کے اندر نماز جمعہ کا تذکرہ ہے. اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں وہی ساری ترتیب نہیں ہے, دین کے مطالبات نہیں ہیں, تو اسی صورت کو ہی آپ صرف لے لیں تو آپ ربط نہیں تلاش کر سکیں. یہ باتیں کیا ہو رہی تھی, جمعہ کہاں سے آ گیا ایک دم سے. اب ذرا سمجھیں اس بات کو, پہلے ترجمہ چلیں کر لیتے ہیں کہ چلیں سنیں ترجمہ پہلے کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, جب بھی تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن, جمعے کی نماز مراد ہے, تو دوڑو اللہ کی یاد کی طرف. وذروا البیع, اور کیا چھوڑ دو, کاروبار ترک کر دو, کاروبار چھوڑ دو. جمعے کی اذان کے بعد آپ کو پتہ ہے کاروبار کی اجازت نہیں ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. کیا سمجھا آپ نے؟ اس پورے سلسلہ کلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کیسے برپا کیا؟ قرآن پڑھاتے تھے, اس سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے, قرآن سے لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے, ان کو پھر احکامات اور شریعت سکھاتے تھے, حکمت سکھاتے تھے. یہودیوں نے اپنی کتاب کا حق ادا نہیں کیا, ان کی مثال گدھوں کی سی ہے. اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وہ موت کی جس سے تم بھاگتے ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی. کتاب کے حقوق اگر تم چھوڑ بھی دیتے ہو کہ میں کھاؤں گا کہاں, کماؤں گا کہاں سے, مر جاؤں گا, تو موت تو پھر بھی آ کر رہے گی. جمعے کی نماز کیسے کیا تعلق ہے؟ آپ ساری زندگی رب نہیں تلاش کر سکتے اگر آپ کے سامنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ ہو, منہج انقلاب نبوی نہ ہو. دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے, ابھی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اب مجھے تو یاد ہے ہمارے اسکولز وغیرہ کے اندر کہ اکثر ایک ڈرل ہوتی تھی کہ بیل بجے گی تو آپ نے اسمبل ہونا ہے. ایمرجنسی کے اندر کوئی مسئلہ بن گیا, کوئی حادثہ ہونے والا ہو, تو اس کی ایک ایمرجنسی ڈرل ہوتی تھی. آرمی کے اندر بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کیا ہوتی ہے وہ ڈرل؟ جی, ہنگامی صورتحال میں آپ نے کیسے ایکٹ کرنا ہے. تو وہ بیل بجی, ہوٹر بجا ہے, تو ساروں نے اکٹھے ہونا ہے, کلاسوں میں اپنے آپ کو بند کرنا ہے, کور کرنا ہے, یا کسی ہال میں اکٹھے ہونا ہے. جے ہاں جی, وہ خاص طور پہ جزاک اللہ, جب وہ ٹیررزم کے ذرا چھٹیوں بھی رہی تھی اسکولوں کی بڑا عرصہ, اور یہ وہ سارے ہنگامے چل رہے تھے. اس شہر پر ویسے ہی کچھ اللہ کا کرم ہے, یہ محفوظ ہی رہے ان حوالے سے, فیصل آباد میں امن ہی رہا ہے اکثر. تو بہرحال وہ کرائی جاتی تھیں ڈرلز, ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ جو جمعے کی نماز تھی, یہ اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو, یہ جو جمعے کی نماز تھی اصل میں یہ اس انقلابی مشن کے لیے, وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹرین کیا تھا, ان کی ایک ویکلی ڈرل ہوتی تھی کہ جیسے ہی پکارا جائے, اذا نودی للصلاۃ, جب بھی پکار دی جائے جمعے کی نماز کے لیے, فسعوا الی ذکر, دوڑ کر جو کچھ کر رہے ہو چھوڑ کر, پریکٹس ہو انسان کو کہ کبھی بھی دین کے لیے جب پکار آئے گی تو جیسے سب کچھ چھوڑ کر میں نے جانا ہے, تو اس کی پریکٹس ہوگی تو چھوڑ کر جائیں گے سارا کچھ. کاروبار کر رہے ہو, گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, جس حال میں بیٹھے ہوئے ہو, بچوں میں, بیوی بچوں میں مصروف ہو, اپنے دکان پر مصروف ہو, کاروبار اپنے کھیتوں میں مصروف ہو, جو کر رہے ہو سب کچھ چھوڑ کر فسعوا الی ذکر اللہ, دوڑو اللہ کی یاد کی طرف. وذروا البیع, کاروبار بھی کر رہے ہو تو چھوڑ دو. یہ اصل میں وہ ویکلی ڈرل تھی مسلمانوں کی. یہ بات آپ کو اگر پہلے نہیں سنی تو ظاہر عجیب سی لگے گی, میں آپ کو سیرت سے اور بتاتا ہوں. دیکھیں سنیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, مسلمانوں پر نمازیں کب فرض ہوئیں؟ معراج نہیں, آخری سال کہاں تھا, سن 10 نبوی کہلاتے ہیں, ہجرت سے پہلے کے جو سال ہیں, سن 10 میں معراج ہوا ہے. دیکھیں نا, سن 7 کے اندر مقاطع ہوا شیب بنی ہاشم کا, سن 10 میں ختم ہوا. سن 10 کے اندر ہی پھر وہ سارے معاملات ہوئے ہیں کہ جب وہ مقاطع ختم ہوا شیب بنی ہاشم کا, تو 2 شخصیات ہیں اہم جن کا انتقال ہوا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, ان کا انتقال ہوا, اور ابو طالب کا انتقال ہوا ہے. اسی لیے حضور نے سن 10 کو کیا کہا, عام الحزن قرار دیا تھا نا, غم کا سال ہے. پھر اسی سال آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کو قریش کا سردار بنا دیا گیا. اس نے سردار بنتے پہلے فیصلہ کیا کیا کہ خاندان بنو ہاشم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دیا. خاندان قبیلے سے نکلنے کا مطلب ہے کہ حضور کا خون اب حلال ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, اے نبی آپ کی جان کو حلال کر دیا گیا ہے اس شہر کے اندر, حاضل بلد, شہر مکہ میں.
تو حضور ٹو سیک پولیٹیکل ریفیوج کہاں پہ گئے؟ طائف گئے. طائف میں جو کچھ ہوا مار پڑی ہے وہ بات لمبی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ واقعہ معراج ہوا ہے. سن 10 کے اندر ہی ہوئے ہیں سارے ایونٹس. ٹھیک ہے, تو نماز فرض ہوئی ہے, اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ سن 10 میں معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرا آپ سے سوال ہے, ہجرت کب ہوئی ہے؟ 2 سال مزید گزارے ہیں حضور نے پورے مکہ کے اندر. 2 سال جمعے کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ فرض ہوگی نمازیں, جمعہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ بات اصل میں تھی کہ وہ جو انقلابی مشن تھا بھی اس مرحلے میں پہنچا ہی نہیں تھا کہ مسلمان ایک فوج بنا کر تو حملہ لڑیں. ابھی تو پیسیو ریزسٹنس چل رہی تھی, ابھی تو جماعت اکٹھی کی جا رہی تھی, یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم, اس مراحل سے گزر رہے تھے. جیسی اب پہلا جمعہ کہاں پڑا ہے؟ جب ہجرت کے لیے نکل گئے ہیں مدینہ کی طرف. اب ابھی مدینہ پہنچنے سے پہلے جہاں پر قیام ہوا ہے وہاں پر مسجد بنائی گئی, اور وہاں پر ہی کیا نام ہے مسجد کا؟ ہاں جی, مسجد قباء جہاں بنائی, وہاں پہلا جمعہ پڑا ہے. اب اندازہ کریں کیوں اب وہ مشن اگلے مراحل میں داخل ہو گیا تھا. یہی وجہ ہے. ویسے تو ہمارے یہاں کتابوں میں لکھی باتیں وہی بات ہے نا, کتابیں مدفن ہے بس علم کا, لکھی رہ گئی ساری باتیں کہ جمعہ نہیں پڑھا. جمعہ حضور نے مکہ کے اندر کبھی بھی نہیں پڑھا. جیسی وہ جماعت تیار ہوئی یا مدینہ کے ساتھ مدد ملی ہے, الائنس ملی ہے, تو جمعے کی نماز شروع ہو گئی. کال پریکٹس شروع کروا دی کہ کب جب بھی اللہ کے دین کے لیے نکلنے کا موقع ہے. اور بدر سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ 8 مہمیں نکلی ہیں. جس چھاپا مار مہم ہے بدر سے پہلے 8 تھیں, ان میں سے 4 میں خود حضور شامل تھے, اور 9ویں کے اندر پھر وہ بدر ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ ساری باتیں کہ اسی وجہ سے جمعے کی نماز کا کنسپٹ دارالکفر میں پڑھی نہیں. جمعہ امریکہ میں کوئی جمعے کی نماز نہیں ہوگی اصولی طور پر, فقہی اعتبار سے. جہاں پر کفر کا غلبہ ہے, کفریہ نظام ہے, وہاں پر جمعے کی نماز اصولی طور پر اسلامی فقہ کے اندر اس کا جواز ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں آپ کہیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہے یہ پتا ہونا چاہیے. اور رسم بن گئی ہے. اب یہ جو اصل روح تھی اب یہ کسی کو نہیں پتا. قرآن کھولیں گے تو پتا چلے گا نا, یا سیرت کا مطالعہ کریں گے تو چیزیں بڑی سیدھی سیدھی ہیں, پڑھی نہیں کسی نے. آج ہے وہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. وہ بس وہ ایک رسم بن کر رہ گئی اب نماز جمعہ جو ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی آہستہ آہستہ لوگوں کا شوق ختم ہو گیا. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مقصد تھا اس کا, دلچسپی بھی ختم ہو جاتی ہے انسان کی. جیسے عربی نصاب سے ختم کر دی گئی, اب پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہے, تو کتنی تلاوت کر لیں گے آپ. ٹھیک ہے, تو یہ اصل میں ربط ہے. اب پورا مضمون کیسے جڑ گیا سارا, کہ اصل میں جمعہ اسی مقصد کے لیے ایک ڈرل تھی, ویکلی ڈرل تھی. یہ آپ کے سامنے نہیں ہے چیزیں, تو ربط نہیں مل سکتا. آپ 50 سال گیا, 50,000 کتابیں تفاسیر کی گنگال لیں, علماء سے پوچھیں, بیٹھیں, اگر آپ اس مقصد کو نہیں مانیں گے, اس پورے قرآن کو ایک مربوط کلام نہیں سمجھیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ نہیں اس کو جوڑیں گے, تو پھر آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گی باتیں. پھر ایسی بکھری بکھری لگے گا پورا قرآن, پتہ نہیں کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات, حالانکہ بات ساری ایک ہی ہوتی ہے. تو جیسی اللہ کی کیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ, جب بھی پکارا جائے نماز کے لیے, من یوم الجمعۃ, جمعے کے روز, فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو, وذروا البیع, اور کاروبار کو ترک کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو. اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب سمجھ میں آئے گی کیوں کہا کہ من ترک ثلاث جمعات متعمدا, جس نے 3 جمعوں کی نمازیں جان بوجھ کر چھوڑیں, کیا کیا اس نے؟ کفر کیا. کیوں باقی نمازیں چھوڑ دیں تو کوئی کفر نہیں ہے, یہ کیا بات ہے؟ 3 جمعے اس نے جان بوجھ کر لگاتار چھوڑ دیے. کیوں؟ وہ اللہ کے اس کاز کے ساتھ, اسلام کے کاز کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے, اس کے لیے دنیا زیادہ اہم ہے. عذر کے ساتھ چھوڑ دے, بیمار ہو جائے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, سفر ہے, سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. سفر میں تو جمعہ ویسے ہی نہیں ہوتا, گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. کبھی ان چیزوں کو ذہن کے اندر لائے نا ایک پیج کے اوپر, کہ ایسی الٹ اپ ہیں ساری باتیں, احکامات ایسے ہی ہیں, بس مذاق کی نہیں ہوتا. سفر میں نہیں, بس وہی بات ہے نا, رسم رہ گئی, بن گئی ہے. اب دنیا کے کسی بھی مفتی سے, کسی بھی مسلک کے مفتی کے ساتھ, یہ کوئی اختلافی باتیں تو نہیں بتا رہا میں آپ کو, متفقون علیہ باتیں ہیں ساری. یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں جی, لیڈ کہاں سے کیا جاتا ہے لوگوں کو؟ وہ تو شہر میں کیا جاتا ہے. آرگنائزیشن, حکومت کہاں پر ہوتی ہے؟ شہر کے اندر ہوتی ہے. اس لیے دیہات کے لوگ بل کر آ کر جمعہ پڑھیں گے یہاں پر, کہ اگر کوئی جماعت نکلی مسلمانوں کی کوئی, تو سارا شہر کے اندر کسی مرکزی مقام پر اکٹھے ہو کر نکلیں گے نا,
تو پریکٹس بھی پھر وہی کی ہونی چاہیے. یس ہاں, اور اصولی طور پر ہی بڑی پیاری بات اس نے یاد کروا دی کہ جامع مسجد تو ایک ہوتی ہے. ہمارے تو گلی محلے کے اندر 3 جامع مسجدیں بن جاتی ہیں. اصل اسلامی حکومت کے تحت تو ایک جامع مسجد ہوگی علاقے کی, اور اس کے اندر ہر نتھو کہہ رہا کوئی امامت نہیں کر سکتا. حکومت مقرر کرے گی, وقتی خلافت جو ہے وہ نظام مقرر کرے گا, پریفریبلی وقت کا خلیفہ, وہ جمعہ پڑھائے گا. ہمارا تو دوسرا ایکسٹریم اینڈ پہ نا کہ ہمارے تو حکمرانوں کو کلولہ نہیں پڑھنی آتی, جمعہ کیا پڑھانا. وہ تفصیلات ہیں, کچھ بھی مینج کیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات, جمعے کا ربط بھی سمجھایا میں نے آپ کو صرف. تو ساری حدیثیں وہ کچھ بھی پھر بے ربط نہیں لگتا کہ اتنی سختی کیوں ہے, اتنی سختی کیوں ہے. جی جی اگر تو ہاں لیتے تو بعد میں کر لیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ منافقت پیدا کر دیتا ہے اس کے دل کے اندر کہ جو 3 جمعے مستقل چھوڑتا ہے, لگاتار چھوڑتا ہے. کئی روایتیں ہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, پھر جب نماز ختم ہو جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو زمین کے اندر پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو. کہ وہ جمعے کی اذان سے پہلے جو مرضی کرتے رہیں آپ, جمعے کی اذان کے نماز کے بعد پھر سے اپنے معاملات کے اندر مصروف ہو جائیں آپ. ہمارے ہاں تو ویسے سارا دن ہی چھٹی ہو جاتی ہے جمعے کے دن. حالانکہ قرآن مجید کی کتنی صراحت کے ساتھ آیت ہے کہ جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ, اپنے طور پر کوئی بیٹھتا ہے, عصر تک بیٹھتا ہے, مغرب تک بیٹھتا ہے مسجد کے اندر, وہ اس کی اپنی ثواب دید ہے, اس کا اجر اس کو ملے گا. لیکن وہی جو دنیا میں کام کر سکتا تھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے, کوئی برائی نہیں کر رہا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور ہم جمعے پڑھ کے کون سا کوئی ذکر اذکار کرنے کے لیے فارغ ہوتے ہیں. چھٹی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے, کوئی فلمیں دیکھنے لگ گیا, کوئی کچھ کرنے لگ گیا, کوئی کچھ کرنے لگ گیا. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور جمعہ پڑھ کے بھول نہ جانا. مقصد زندگی کا کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد رکھو, اللہ کو کثرت کے ساتھ ذکر کرو. ذکر عربی میں یاد کو کہتے ہیں نا. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا. اب یہ جو آیت ہے اس کا ایک پس منظر ہے, تھوڑا سا وہ سمجھ لیں آپ, کہ وہی جو پیچھے ساری باتیں تھیں ان کو اکٹھا ذہن میں ایک ربط کے ساتھ لے کر چلیں آپ. کہ 2 چیزیں میں نے ذکر کیا جس سے شیطان انسان کو ڈراتا ہے, یا انسان کا نفس ڈرتا ہے کہ دین کی طرف چلوں گا. پہلی چیز ایڈریس ہو گئی موت کا ڈر, کوئی جان ہی نکل جائے گی اللہ کے راستے میں. حالانکہ موت تو اپنے وقت پر ہی آنی ہے, وہ پہلے بات کی گئی. دوسری چیز جس سے انسان کو ڈر لگتا ہے کہ کھاؤں گا کماؤں گا کہاں سے, ٹھیک ہے نا, پھر رزق کہاں سے ملے گا. تو وہی بات ہے جو اب آخری آیت میں ایڈریس کی جا رہی ہے. سب سے بڑا مسئلہ, آپ موت والی بات چلیں پیدا کر بھی لیں یقین اپنے اندر کہ موت تو وقت پر ہی آنی ہے. رزق والا خوف نہیں انسان کو چھوڑتا. اللہ کو ہم رازق منہ سے تو مانتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اللہ کو رازق ماننے کا تقاضا کیا ہے کہ آپ مانیں مجھے اللہ کھلا رہا ہے, میرے بیوی بچوں کو بھی اللہ ہی کھلا رہا ہے. میں آج مر جاؤں, میرے بیوی بچوں کو اللہ جو وہ آج کھا رہے ہیں اس سے بہتر کل کھلا سکتا ہے. اور آپ کو معاشرے میں اس کی سینکڑوں مثالیں ملیں گی. شخص مرا, وہ بیوی بچوں اللہ, وہ خاندان والوں کے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ذرائع بنا دی, ہو اور اچھے خاصے ہو گئے کھانے پینے میں, ٹھیک ہے. تو اب وہ یہ بات کی جا رہی ہے. ہوا کیا, ایک پس منظر ہے چھوٹا سا, اس کو ذہن میں لے آئیں, پھر آیت کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. کہ ہوا اس طرح ایک دفعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے, جو جمعے کی نماز تھی. تو کچھ حالات جو تھے مدینہ کے اندر کچھ تنگ تھے فائنینشلی, قحط سالی تھی وغیرہ وغیرہ. تو ایک قافلہ آیا کاروبار کے لیے کرنے کے لیے باہر. تو کچھ صحابہ جو تھے وہ صفیں چھوڑ کے پیچھے بھاگ گئے. کس لیے؟ ہاں جی, قافلے کے پیچھے تجارت سے پکار لگائی جاتی تھی منڈیوں کے اندر کچھ بیچنے کے لیے, تو ادھر کو چلے گئے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم جمعہ پڑھتے ہیں, فرض نماز جو رکھتے ہیں 2 پڑھتے ہیں, جو فرض خطبہ ہے وہ پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے. اور عید کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں ہوتا ہے؟ عید کا خطبہ عربی میں جو ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جمعے کے خطبے تھے 2 عربی کے, یہ بھی پہلے, اب تو کیا کہتے ہیں پہلے ہوتے ہیں, یہ بعد میں ہوا کرتے تھے شروع میں. جمعے کے خطبے عید کی طرح پہلے ہوتے تھے, یہ نماز کے پڑھنے کے بعد ہوتے تھے. تو نماز جب ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے. صحابہ کو لگا کہ نماز, وہ جو کچھ نئے صحابہ تھے, بدو بھی تھے ان کے اندر, ان کو لگا کہ نماز ختم ہو گئی ہے. حالانکہ ابھی کیا باقی تھا؟ خطبہ باقی تھا. وہ چلے گئے, پیچھے سے آواز آئی تجارت کی تو چلے گئے چھوڑ کر سارا کچھ.
اب ان کو یہاں پر ایڈریس کر کے اور پورے مسئلے کو سامنے رکھ کر تو سنیں اس کو. اِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو، او لہون، یا یہ کہ ایک لہو شے کو، فضول شے کو، کھیل تماشے کی شے کو، انفضوا الیہا، تو وہ اس کی طرف لپکے، دوڑے اس کی طرف، وترکوک قائما، اور نبی آپ کو کھڑے کا کھڑا ہی چھوڑ گئے. وہ صحابہ بس کھڑے رہ گئے حضور کے سامنے، باقی سارے بھاگ کے باہر چلے گئے. نبی جب انہوں نے کسی تجارت کو دیکھا یا کسی تماشے کی شے کو دیکھا، انفضوا الیہا، اس کی طرف لپکے، وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ دیا. قل، نبی ان کو بتائیں وہ جو کمی تھی اندر اب اس کو پورا کریں. ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہر تماشے سے اور تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رازق ہے. اپنے فرائض کو پورا کرنے کے لیے بظاہر اگر کوئی نقصان نظر بھی آ رہا ہو، وہ نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دے گا. واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رازق ہے. یہ ہے دوسرا مسئلہ، اس کو بھی یہاں پر ایڈریس کر دیا گیا کہ آپ دین کے لیے جب اپنا تن من دھن لگائیں گے، اپنا مقصد زندگی متعین کرنے کے بعد رخ سیدھا کر لیں گے زندگی کا، وہ سارے معاملات اس کے ساتھ سٹریم لائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن وہ یہ دو چیزیں آپ کو ڈرائیں گی، ان کو ایڈریس کر دیا گیا. اب یہ سارے مقاصد مراحل سمجھنے کے باوجود اگر کوئی دین پر عمل نہیں کرتا، اپنے فرائض سے بھاگتا ہے، اس کی پھر سزا کیا ہے، وہ پھر اگلی صورت کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ لی و لکم، شکران العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.